سلسلہ ذہنی آزمائش اب پہنچ چکا ہے، اس کا کاروان فیصل آباد میں آج آخری کوارٹر فائنل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ علم نور ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے فیصل آباد والوں سے، نماز، صدقہ اور اللہ پاک کے لیے محبت رکھنا شیطان کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ادا کرنا شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور صدقہ دینا شیطان کی کمر توڑتا ہے، اور اللہ کے لیے محبت اور علم میں حاصل کرنے میں مودت رکھنا یہ اس کی دم کاٹ دیتی ہے۔ تو جب تم یہ عمل کرتی ہو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کہ سورج کے نکلنے کی جگہ اس کے غروب ہونے کی جگہ سے دور ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے پاس کن تین اعمال والے بندے کو عرش کے سائے میں دیکھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے عرش کے سائے میں ایک شخص کو دیکھا اور اس کے متعلق جاننا چاہا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس شخص کے تین اعمال بتائے۔ یہ ان نعمتوں پر لوگوں سے حسد نہیں کرتا تھا جو میں نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی تھیں، نہ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا اور نہ ہی چگل خوری کرتا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے، کوئی غلطی دونوں ٹیموں نے نہیں کی ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور اس کا نام ہے عشق کے بول۔ علم نور ہے۔ جناب فیصل آباد کی ٹیم سے اشعار سنیں گے پہلے۔ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے کمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں۔ جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں، منتیں غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے فیضان محدث اعظم پاکستان۔ علم نور ہے۔ فیصل آباد والوں سوال ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کا نام مبارک کیا ہے؟ سردار احمد چشتی بن چودھری میراں بخش چشتی علیہ الرحمہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی تھی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت 29 جمادی الاخری 1321 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1903 عیسوی میں گورداسپور مشرقی پنجاب ہند میں ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان نے کن بزرگان دین سے علم دین حاصل کیا؟ حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے بہت سے بزرگان دین سے علم حاصل کیا، اور دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں مولانا حامد رضا خان، مولانا مصطفیٰ رضا خان اور مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 24 نمبر بالکل برابر ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجئے۔ علم نور ہے۔ باری ہے فیصل آباد والوں کی، بتائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے؟ کیا اس میں الف ہے، کیا اس میں یا ہے، کیا اس میں فا ہے، کیا اس میں لام ہے؟ کیا اس میں میم ہے؟ کیا اس میں واو ہے؟ کیا اس میں را ہے، را بھی ہے، کیا اس میں ہا ہے، ہا بھی ہے۔ ایران محل۔ ایران محل۔ فیصل آباد والوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ہم ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 31 نمبر ہے فیصل آباد کے، 26 نمبر ہے گجرانوالہ والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ ہے تعارف قرآن۔ علم نور ہے۔ بتائیے سورہ نمل میں کتنے رکوع، کتنی آیات اور کتنے کلمات اور حروف ہیں؟ اس میں 7 رکوع ہیں، 4799 حروف ہیں، 1317 کلمات ہیں اور 93 آیات ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سورہ نمل کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے معاملات پر یقین رکھنا اور حشر و نشر کے معاملات۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب اب ہم سیگمنٹ کریں گے آخر درست کیا ہے۔ علم نور ہے۔ دونوں ٹیموں کو کچھ ٹھیک کرنا ہوگا۔ 10 ایک طرف نام لکھے ہوں گے، چیزیں لکھی ہوں گی جن سے ریلیونٹ، جس سے متعلقہ چیزیں 10 سامنے ہوں گی۔ 60 سیکنڈ ہے، وقت شروع ہو گیا آپ کا۔ علم نور ہے۔ یہ انصار صحابہ میں سے ہیں، جواب ٹھیک ہو گیا۔ 2 غلطیاں ہوئی ہیں اس لیے ان کو 4 نمبر دیے جا رہے ہیں گجرانوالہ والوں کو۔ آب کوثر، مفتی امین صاحب نے تحریر فرمائی، بالکل ٹھیک ہے۔ زلف و زنجیر،
علامہ ارشد القادری صاحب 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. جناب بتائیے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 41 نمبر فیصل آباد، 35 نمبر گجرانوالا. اب سیگمنٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے شجر کاری. علم نور ہے، فیصل آباد والوں سے کریں گے سوال، شجر کاری کسے کہتے ہیں؟ درخت اور پودے لگانے کے عمل کو شجر کاری کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کسی بھی ملک کا خشکی کا کتنے فیصد حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے؟ کسی بھی ملک کا تقریباً 30 سے 35% حصہ اس پر مشتمل ہونا چاہیے. تقریباً کچھ قریب ہیں آپ. ویسے جو میرے پاس رپورٹ ہے کہ عالمی ماحولیاتی ادارے کی تحقیق کے مطابق کسی بھی ملک کے خشک رقبے کا 25% جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور یہ وہاں کے ماحول کے لیے بڑا ضروری ہے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. اب آخری سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. علم نور ہے. پہلے کروں گا میں سوال، اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے 100 سال بیل بجائی ہے گجرانوالا والوں نے. سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے 100 سال سونے کے بعد بیدار ہوئے، تو اس وقت ان کے بیٹے کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیر خازن میں ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو ان کے بال مبارک بالکل کالے تھے، اور ان کے بیٹے کی عمر مبارک 118 سال تھی، اور ان کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے ہیں گجرانوالا والوں نے. اب باری شیر کی ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. دوری، پھر بیل بجائی گجرانوالا والوں نے ہے. لفظ ایک سنا ہے دوری. کیا یہ اس دوری کو بھی دور کر لیں گے جو نمبروں کی ہے، یا دوری کو بڑھا لیں گے؟ یہ وقت بتائے گا. صرف دوری سنا ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کے. جواب درست دے دیا ہے. دوری دور ہو رہی ہے جناب. اب صرف 2 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. تا حشر صرف سنا ہے اور فیصل آباد والوں نے بیل بجا دی ہے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ. جواب درست دے دیا ہے. اب لفظ ہے جو درست کرنا ہے. بتائیے وہ کون سا لفظ ہے؟ بیل بجائیے. پھر فیصل آباد والوں نے یا تو 2 نمبر لیں گے یا 2 نمبر مائنس کروا لیں گے. نیکی کی دعوت. کیا یہ کتاب نیکی کی دعوت ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. فیصل آباد والوں نے 50 پورے کر لیے، 50 کو کراس کر لیا ہے جناب. اب آخری سوال، کن لوگوں کی اکثریت اہل جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائی؟ گجرانوالا والوں نے بیل بجائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء. میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت کو ملاحظہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں فقراء کی اکثریت ہے، یعنی وہاں غرباء زیادہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے، مگر فیصل آباد والے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اذکر اللہ. گجرانوالا والوں نے کمال کا مقابلہ کیا، مگر ایک ٹیم آگے جاتی ہے. دونوں ٹیمیں بہت زبردست تھیں. چلے سعید صاحب دونوں ٹیموں کو آگے لے کر آئیں. وہ جیت کر بھی رو رہے ہیں، وہ پیچھے رہ کر بھی رو رہے ہیں. یہی تو فائدہ ہے کہ عشق رسول میں رونا نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ مدینے کی یاد سے تڑپتے رہیں اور مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو. آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کی کیا رائے تھی. ہمارے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن میں ناظرین کی رائے تھی کہ 62% فیصل آباد کے لیے رائے تھی، اور آج فیصل آباد والوں نے صحیح کر دکھائی.